میں آواز دیتا ہوں کوڈ نمبر 924 کو کہ وہ یہاں پر تشریف لائے اور اپنی تقریر بیان کریں. کوڈ نمبر 924. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے زندوں سے سلام کیا ہے، مردوں سے نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ظلم کے سائے میں پر تولے گا کون، ظلم کے سائے میں پر تولے گا کون، دیکھنا یہ ہے کہ لب کھولے گا کون. سچ بیاں کرنا ضروری ہے بہت، میں بھی چپ رہی تو پھر بولے گا کون. صدر عالی مقام، معزز اہل میزان اور عزیزان گرامی قدر، دیواریں افراد کو الگ کرنے کے لیے ہوتی ہے، دلوں کو نہیں. سنگے در کی علیحدگی یا گانگت و شرافت کے اشجار کو پھلنے پھولنے سے نہیں روک سکتی. ازل سے انسانیت و مروت کی اینٹوں سے تہذیب کا قصر حسین تعمیر ہو رہا ہے. ابتدائے آفرینت سے چشمے کرم کے بحر نوازشات میں تمدن کے جزائر ابھرتے رہے ہیں. پھر دین فطرت اسلام تو ہر مثبت رجحان کے معراج کا نام ہے، ہر عظیم تر نظریے کے کمال کا نام ہے، ہر پرخلوص طریقت کے فراز کا نام ہے. آئیے حقائق کی روشنی میں اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق کے موضوع پر غور کریں. یہ بات غلط ہے کہ یہ تلوار سے پھیلا، یہ بات غلط ہے کہ یہ تلوار سے پھیلا، اسلام شہ فتح کے کردار سے پھیلا. ہے کون جو دشمن کو گلے اپنے لگائے، دنیا میں چلن یہ میرے سرکار سے پھیلا. شریکان محفل، اسلام صبح کا سورج ہے جو تاریک گوشوں میں نور کی سوغات تقسیم کرتا ہے. اسلام بہار کا وہ پہلا قدم ہے جو سونی شاخوں پر گلابوں کو سجا دیتا ہے. اور انسان ایک گوشت کا لوتھڑا، اگر اس کے جسم میں درد سے لبریز دل نہیں، ابن آدم بس مشت خاک ہے. اگر اس کے سینے کی تجوری میں احساس کا خزانہ نہیں، آدمی ایک بے جان پتھر ہے. اگر اس کے رغبے میں محبتوں کی حرارت نہیں، اسلام ہر شعبہ حیات میں مشعل راہ ہے، ہر راہ گزر میں رہنما، ہر دشتے بے گما میں کتب نما، ہر بحرے بے کرا میں نور کا مینار. آئیے دریچہ اسلام سے پڑوسیوں کے حقوق کے موضوع پر غور کریں. ارباب نقد و نظر، رہ گزار اسلام میں پڑوسیوں کا معاملہ بڑا سنگین اور اہم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ محشر دربار خداوندی میں سب سے پہلے پڑوسیوں کا مقدمہ پیش ہوگا. اس باب میں تو قرآن شریف کا صاف صاف اعلان ہے کہ قرابت دار اور اجنبی تمام پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک کرو. اس آیت کریمے کی تفسیر غیر مسلم پڑوسی تک کے ساتھ نیک سلوک کا احاطہ کرتی ہے. ایک صالح معاشرے کی تعمیر کے لیے ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل دل کو تاکید کی کہ جو شخص خود سیر ہو کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے وہ کامل مومن نہیں. معمار کردار صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی کہ اے ابو ذر، تو شوربہ پکائے تو کچھ پانی زیادہ کر دے اور اپنے پڑوسی کی خبرگیری کر. سامعین یاد رکھیے، پڑوسیوں کے حقوق کی شاہراہ ہر شہر اخلاق سے گزرتی ہے. اسلام سے بڑا پڑوسیوں کا ہمنوا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. جہاں خلق مجسم ارشاد فرماتے ہیں، مجھے حضرت جبرائیل نے اپنے ہمسائے سے اتنی نیکی کی تاکید کی کہ مجھے گمان ہوا کہ اپنے پڑوسی کے ترکے کو حقدار نہ بنا دیں. عزیزان گرامی قدر، حالت تو یہ ہو چکی ہے کہ پڑوسی تو کیا، بھائی کی زمین کھانے کے لیے بھائی بیتاب ہے. ہم اس حالت تک پہنچ چکے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ گوشت ہم کھائے اور ہڈیاں پڑوسی کے آنگن میں پھینک دیں، مرغ مسلم ہم اڑائیں اور خوشبو غریب پڑوسی کو پریشان کرے. سامعین، پلاؤ ہمارے گھر پکے اور دھواں مجبور پڑوسی کے گھر اتر جائے. تعیش ہمارے گھر مہمان ہو اور مصائب پڑوسی کی دہلیز پر ڈیرا ڈال دے. آدمی کے مسئلوں کو آدمی حل کیا کرے،
آدمی کے مسئلوں کو آدمی حل کیا کرے، آدمی خود مسئلہ ہے آدمی کے واسطے۔ برادران ملت، احساس کے پہاڑوں پر بے حسی کی برف چمک رہی ہے، کردار کے قلعوں پر بدسلوکی کی کائی جم چکی ہے، عمل کے جزیرے گمراہی کی دھن میں غرقاب ہو چکے ہیں، اور ہم غفلتوں کی نیند ہم پر مسلط ہے، اور ہم فراموش کر چکے ہیں کہ ہم خود بھی کسی کے پڑوسی ہیں۔ یقیناً صرف دعا کی ضرورت ہے کہ پیار سے پیار کا سامان بنایا جائے، پیار سے پیار کا سامان بنایا جائے، جو ہے مشکل اسے آسان بنایا جائے۔ بات کی بات ہے ہندو یا مسلمان ہونا، پہلے انسان کو انسان بنایا جائے۔ خدا حافظ۔